لیکن اللہ میاں نے ایک ارشاد فرمائے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین پیشوا، بہترین مقتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور نبی علیہ السلام غریبوں پہ خرچ فرمایا کرتے تھے، ناداروں پہ خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حدیث میں آتا ہے ایسا صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ واقف نہ، تو اس کو صدقہ دینا، اس کے ساتھ مدد کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ استاد جی محترم مولانا سعید غنی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو بد دعائیں کر رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 33,000 کتابیں اب تک لکھی جا چکی۔ حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، غفرتہ کہ میں اس کو بخش دوں، اعطیتہ میں اس کو دے دوں۔ یہ گھنٹہ بہت قیمتی ہے۔ کہ صورت د محمد نوے پیدا کری بخودے نو دا دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ وطن میں ہے، جس بھی ملک میں ہے، اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیارے دین کے ساتھ، اپنے پیارے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں کے ساتھ، ان کی عالی شان محنت کے ساتھ، پیارے پیارے دین کے ساتھ ہم سب کو جڑا رکھے۔ کیونکہ رحمان بابا کا ایک شعر ہے جو پشتو میں ہے کہ صورت د محمد نوے پیدا کری بخودے نو دا دنیا۔ اگر صورت نہ پیدا ہوتی محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ جل شانہ اس دنیا کو پیدا نہ فرماتے، کیونکہ وہ ایک بڑی ہستی ہے جو اپنی امت کے لیے روئی ہے، اپنی امت کے لیے فکر، وہ درد اور غم، پھر اس کے ساتھ ساتھ اتنا پیارا مہینہ، برکتوں والا، عظمتوں والا، دعاؤں والا، استغفار والا، اور اس مہینے میں اللہ کو منانا ہے جس طرح لوگ اپنے محبوب کو مناتے ہیں۔ لیکن اللہ کا منانا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے اللہ کو منانے کی، ہم اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہر چیز کے ساتھ محنت کو باندھ دیا گیا ہے۔ محنت شرط ہے، جس کام کے ساتھ محنت ہوتی، اب ہم دنیا کی باغ دوڑ کے لیے محنت کرتے ہیں، ایک کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، بنگلے بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یار ہم اپنے اللہ کو منانے کے لیے محنت کریں؟ اور اللہ جل شانہ تو اپنے بندے کو کے لیے یہ بھی بند کر دیے، اب اس چیز کی بھی شرط نہیں ہے کہ تو جوانی میں آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، جوانی میں آیا تو توبہ قبول، بڑھاپے میں آیا تو توبہ نہیں قبول، نہیں۔ اللہ تو مہربان ذات ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ ہمارا مطلب ہے، اللہ جل شانہ ہمارا مقصد ہے، اللہ جل شانہ ہمارا محبوب ہے۔ تو بس اس پیارے مہینے کو اور پیارا بنانے کے لیے، اس پیارے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقوں کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسکالر مولانا خوشحال خان صاحب تشریف فرما ہے۔ آج ہمارا موضوع، آج ہمارا ٹاپک، آج اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوبصورتی ڈھالنے کے لیے بس ہم آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سننا چاہیں گے، ان کے طریقوں کو سننا چاہیں گے، ان کے رمضان کو سنیں گے، ان کی سیرت کو سنیں گے۔ تو آج میں پھر بھی مشکور ہوں مولانا خوشحال خان صاحب کا کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہم سب کو وقت دیا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بے انتہا شکر۔ ماشاء اللہ، اس شکر میں ایک تڑپ سی محسوس ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ یہ پیار اور محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ داڑھی پگڑی میں ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بہت پیارے لگ رہے ہیں، یقین مانے، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پہ نور۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا بہت شکر ہے، رمضان بہت بہترین گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت برکتیں ہیں، انوارات والا مہینہ ہے، اور جتنا سمیٹے اتنا ہی کم ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کافی ہم میں بھائی ایسے ہیں، پہلے ان سب میں میں بھی آتا ہوں کہ ہمیں رمضان کا تو پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے، تراویح جو سامنے کی پوائنٹ کی چیز ہے کہ تراویح پڑھنا ہے، ہاں نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو غیبت نہیں کرنی ہے، یہ تو سب چیزیں تو مطلب ظاہر میں ہم چل رہے جی۔ لیکن سب سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اصل میں رمضان کا اصل معیار نہیں پتا کہ رمضان کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، یا اس روزے سے ہمیں کیا ملتا ہے، یا صرف بھوکا رہنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو ان چیزوں سے مطلب کہ اگر گناہ سے بندہ بغاوت کرتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں کیا دے دے۔ تو پہلے تو یہ بتائے حضرت کہ
لوگ کہتے ہیں سیرت النبی میں پی ایچ ڈی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سیرت النبی پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، مطلب ساری چیزیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ہے سورت، تو اس سیرت اور سورت میں کیا فرق ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، پہلے تو آپ نے بات کی کہ اس رمضان سے ملتا کیا ہے، تو ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس رمضان کا بدلہ میں ہوں، اللہ اکبر، کہ اس رمضان جو بندہ روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ میاں اس کو اپنی رضا عطا فرماتے ہیں کہ اللہ میاں کا دیدار نصیب ہو، اللہ میاں کے لیے تڑپ نصیب ہو، اللہ میاں کا شوق اس کو نصیب ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث اور آپ کو بتاؤں کہ جنت میں جب دیدار ہوگا اللہ جل جلالہ کی ذات کا، تو ایک فرشتہ پوچھے گا کہ آپ نے کتنا دیدار کیا، تو کوئی بتائے گا 1 منٹ، کوئی بتائے گا 2 منٹ، کوئی بتائے گا 3 منٹ، تو وہ فرشتہ بتائے گا کہ آپ نے اللہ جل جلالہ کی ذات کا دیدار 2 لاکھ سال تک کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس رمضان سے مقصد یہ اللہ میاں کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ سورت اور سیرت، تو سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو کہتے ہیں۔ پھر ایک روایت میں ہے نبی اسلام سفر پہ جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو راستے میں ام معبد رضی اللہ عنہ کے گھر رکے، ان سے دودھ مانگا، تفصیلی واقعہ ہے، وہاں سے نبی علیہ السلام مبارک آگے چلے گئے، تو ام معبد کے شوہر خاوند آئے، آقا آ گئے، انہیں پوچھا کسی کے آثار محسوس کر رہا ہوں گھر میں کہ کوئی آیا ہوا ہے، کہا جی ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان آیا تھا، ایک ایسا مرد آیا تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، سبحان اللہ، اور اس کی پیشانی بہت کشادہ، اور اس کے آبرو کے بال بہت گریالے خوبصورت بال، اور یہاں پہ ان کے بال نہیں، اور ان کی یہاں پہ جو گال مبارک نہ بہت اندر کہ برا لگے، نہ بہت باہر کہ زیادہ برا سا لگے، درمیانہ، اور یہاں پہ ایک سرخ سی لکیریں گزر رہی تھی کہ وہ گزرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ جب بحیرہ جو راہب ہے عیسائی عالم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے سے تھے 11 سال یا 15 سال کی عمر میں، تو اس وقت اس عیسائی عالم نے نبی علیہ السلام کو گالوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ آخری وقت کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک کے آنکھیں مبارک سفیدی انتہائی سفید، کالا پن انتہائی کالا، اور درمیان میں سے ڈورے گزر رہی ہیں۔ ایک ڈورے ہوتی ہے بیماری والی، نہیں وہ بیماری والی نہیں، نبی علیہ السلام مبارک کی جو ڈورے تھی وہ بڑی خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا کہہ رہا تھا کہ بس دیکھتا ہی رہوں۔ اور ام معبد نے اپنے شوہر سے یہ بھی کہا کہ یہ ایسا چہرہ تھا کہ جتنا دیکھو اتنا کم، جتنا دیکھو اتنا کم، اتنے پیارے حبیب ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام مبارک کے بال مبارک، کہ نبی علیہ السلام کے بال اس طرف سے سیدھے، یہاں پہ گنگریالے پیارے پیارے بال، اور نبی علیہ السلام کے بال یہاں تک ہوتے تھے، یہاں تک نبی علیہ السلام بال چھوڑتے تھے۔ 1-2 موقع میں، غزوات کے موقع میں یہاں تک آئے ہیں، لیکن عموماً نبی علیہ السلام کا مزاج جو بال رکھنے کا تھا وہ یہاں تک کے رکھنے کا تھا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی صورت۔ پھر نبی علیہ السلام مبارک کی اس جگہ پہ بالوں کی ایک لکیر جو ناف تک تھی، اس طرف بال نہیں تھے، اس طرف بھی بال نہیں، ادھر بھی بال نہیں، صرف ایک ناف لکیر۔ اور نبی علیہ السلام مبارک کی ناک وہ یہاں سے پتلی سی تھی کہ بری نہ لگے، بڑی نہ لگے، کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت چہرہ، ان کے دانت مبارک اتنے نورانی دانت کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مبارک گھر تشریف لائے تو بی بی عائشہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو بی عائشہ، کیا ڈھونڈ رہی ہو عائشہ؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ سوئی گم ہوئی وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام اس بات پہ تھوڑے سے مسکرائے، اور اس مسکرانے سے نبی علیہ السلام کے چہرے منہ مبارک سے اتنا نور پھیلا کہ بی بی عائشہ کو وہ سوئی اس نور میں نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ اتنی پیاری نبی علیہ السلام مبارک کے دانت۔ ایک صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے آئے، تو نبی علیہ السلام مسجد نبی میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھے ہوئے، اور چادر مبارک ڈالی ہوئی اوپر سے، اور وہ چادر مبارک بھی ایسی چادر تھی کہ کالی چادر تھی اور ریڈ لائننگز تھی اس میں، خوبصورت چادر، بہترین چادر، اور یہ چادر استعمال کرنا بھی سنت ہے، اس طرح کی چادر استعمال۔ نبی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحابی فرمانے لگے کہ میں نیچے نبی علیہ السلام کو دیکھ، پھر اوپر 14 کے چاند کو دیکھ رہا ہوں،
پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر فرمانے کے لگے اللہ کی ذات کی قسم، زمین کا 14ویں کا چاند آسمان کے 14ویں کے چاند سے بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی صورت ہے اور یہ غیر اختیاری ہے، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری چیز ہے جو اختیاری ہے اور اسے کہتے ہیں سیرت، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے جو انہوں نے 63 سال گزاری۔ دنیا میں عموماً ہم اس لوگ کو دیکھ ہم آئیڈیل فالوورز رکھتے ہیں، ہم عموماً آئیڈیل پرسنالٹی رکھتے ہیں کہ ہماری کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہو، کوئی امیر، کوئی کچھ، لیکن اللہ میاں نے ایک بتایا ہے، ارشاد فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین پیشوا، بہترین مقتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ پھر عموماً ہم ایسی شخصیت کو فالو کرنا چاہتے ہیں جو مشہور ہو، لیکن نبی علیہ السلام مبارک ان کے متعلق تو اللہ میاں نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ 1445 سال ہو گئے ہیں، کتنے عاشقین رسول، کتنے عاشق رسول ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے لیے تڑپنے والے ہیں۔ بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں کسی شخص پر کوئی کتاب لکھی ہو تو کسی پہ 10، کسی پہ 20، کسی پہ 50۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 33,000 کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، 33,000۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، کیسے نہیں لکھی جائے گی حضرت؟ اب رحمان بابا کا جو میں نے سٹارٹ میں اشعار پڑھا کہ وہ مقام حضوری میں تھے، اب وہ بند آنکھوں سے بھی دیدار کرے، کھلی آنکھوں سے بھی دیدار کرے، تصور میں بھی دیدار کرے، مراقبات میں بھی دیدار کرے، لیکن ایک دن ان کو دیدار نہیں ہو رہی تھی، تڑپ رہا ہے، دیدار کیوں نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا، مجھ سے کون سی خطا ہوگی، کون سی گناہ ہے؟ پھر اس ٹائم پہ اس نے ایک وہ شعر لکھا تھا کہ لے ونے شمنن میں یار لی دلے نے دے مادت وہ جانو سردار لی دلے نے چپے صبر سر نے بھی خود غریبی ماں غریب سڑو خیار لی دلے۔ پھر اتنے میں جب دیدار ہوا تو پھر لکھا کہ صورت محمد نے پیدا کڑے بخود۔ تو حضرت یہ تو میں کہتا ہوں کہ کیا بتاؤں، وہ ایک کافر مشرک کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو نکل رہے ہیں۔ ایک منافق کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تڑپے ہیں، اپنا کرتا مبارک دے دیا، اپنے جوتا پانی دے دیا، اور وہ بھی دیکھے نا کہ اس نے بھی کہا، وہ بھی منافق کہ مجھے کہیں سے پیشاب لے آتا لیکن یہ لیکن پھر بھی اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے ہیں، حضرت آپ سب کو پتہ ہے۔ پھر وہ کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ فرماتے کہ اس بدبخت کے لیے 70 مرتبہ تم جنازہ پڑھتے تم اس کے 70 مرتبہ پڑھ لیتے، اتنی محبت والا۔ وہ طائف کے شہر میں پتھر پڑنا، اور جبریل امین بھی حاضر ہے، فرشتے بھی حاضر ہیں، اب ان کو بس تباہ کرنے کے، لیکن وہ رحمت، اتنے پیارے نبی حضرت۔ یہی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ سیرت عمل کرنے کی چیز ہے، یہ نعروں کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام مبارک کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ اور پھر آپ کو ایک عجیب سی حدیث سناؤں، نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اور روایت پیونی سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک بڑا سا کام کروں تو وہ یہ ہے کہ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌّ لِأَحَدٍ، کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوٹ نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کسی کے متعلق تم برا نہ سوچو۔ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمُ سُنَّتِي، اور اے میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ آتی ہے کہ دلوں کا صاف ہونا یہ نبی اسلام کو بہت بڑی سنت ہے۔ پھر نبی اسلام کے عاشقین صحابہ جو ان کی سیرت پہ لمحے لمحے جایا کرتے تھے۔ ایک اختیاری واقعہ سناؤں، ایک غیر اختیاری واقعہ سناؤں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ روزانہ جاتے تھے ظہر کے کھانے کے بعد مدینہ سے 3 میل دور، اور جب وہاں جاتے تھے تو تھوڑا سا کیلولہ فرما دیتے تھے، کیلولہ فرمایا کرتے۔ ان کے خادم تھے، کہا حضرت روزانہ ادھر لے آتے ہو 3 میل دور، پھر 3 میل واپس لے جاتے ہو، کیا ہوتا ہے، کیلولہ کرنے گھر میں کر لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں ایک دفعہ
دونوں جہانوں کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے سے گزر رہا تھا. تو دوپہر کے وقت میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کیلولہ فرمایا. میں صرف اور صرف اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں پہ کیلولہ کرتا ہوں, صرف اور صرف. یہ تھی نبی علیہ السلام سے صحابہ کا عشق. اور ایک غیر اختیاری موت, غیر اختیاری ہے, کسی کو کس وقت پہ موت آ جائے, کسی کو کس وقت پہ موت آ جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک دفعہ عائشہ اپنی بیٹی عائشہ سے فرمانے لگی رضی اللہ عنہ کہ او میری بیٹی, ہمارے پیارے حبیب کتنے کپڑوں میں انہوں نے وفات پائی, دنیا سے تشریف لے گئے. ایک دوسرا یہ فرمایا کہ ہمارے پیارے حبیب کس دن وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. موت غیر اختیاری چیز ہے, لیکن سنت کی عشق, سنت کی محبت, سنت کی تڑپ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غیر اختیاری عمل میں بھی موافقت وہ کرنا چاہتے ہیں, غیر اختیاری عمل میں بھی وہ موافقت کرنا چاہتے ہیں. تو بی بی عائشہ نے فرمایا اے ابا جان, پیر کے دن فوت ہوئے اور اتنے کپڑے تھے. اور عشق کی انتہا دیکھیں کہ جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے, اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. کیا عشق ہے. تو صورت غیر اختیاری, ہاں صورت بیان کرنی چاہیے. حضرات صحابہ کرام اپنے بیٹوں کو صورت بیان کرتے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی تو وجہ ہے کہ آج مجھے اور آپ تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی ثابت ہے. صورت بھی آ گئی. اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت ماشاءاللہ اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ نہ میں کچھ بول پا رہا ہوں کیونکہ نہ میں کچھ سن پا رہا ہوں, کیونکہ ذکر ہی ایسے ہستی کا ہو رہا ہے. اور اللہ جل شانہ ہمیں حقیقی اور معیاری عشق نصیب فرمائے, یعنی کہ وہ نعروں والا کہ میں عاشق رسول ہوں, عاشق رسول ہوں. اللہ اس سے ہمیں دور رکھے. جو معیاری عشق ہے وہ جو اللہ جل شانہ نے بزرگوں کو عطا فرمایا ہے. دیکھیں نا کتنے انسان مر گئے, ان کی قبروں پہ بھی کوئی بھول جاتے ہیں, لیکن ان کے جو عاشق تھے آج تک ان کی مزارات پر لوگ جاتے ہیں اور حیران ہیں کہ ابھی تک ہی آتے ہیں. اگر وہ خان ہے, چودھری ہے, ملک کا صدر ہے, وہ آئے گا اس کی مزار پہ, اس کو دعا کر کے جائے گا, کیونکہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. وہ جس طرح اصحاب کاف میں وہ کتا جو تھا, تو وہ ان کی ابھی دیکھیں نا کڑے سے کڑا ہے نا, ان کی محبت اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بھی محبت ان کے صحابہ کے ساتھ, تو وہ عشق ہے. اچھا حضرت, رمضان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے, اور جس طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ یار لوگوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ رمضان کے جو معاملات تھے وہ پہنچے لوگوں تک, تو ہمیں بتائیں, ان کے لیے بھی فائدہ ہو, ہمارے لیے بھی فائدہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رکھتے تھے تو ان کے معاملات کیا تھے. آسان طریقے تو ہمیں آتے کہ تراویح پڑھے یہ, لیکن اور وہ ایسے کون سے عمل ہوتے تھے جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت یہ فرما دیں. رمضان المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام زیادہ فرمایا کرتے تھے. ان میں سے جو پہلا تھا وہ عبادت کی کثرت, نوافل کی کثرت. صلاۃ اشراق پڑھ لی, صلاۃ تسبیح پڑھ لی, اس طرح کی چاش کی نماز پڑھ لی, اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے, لیکن رمضان میں اس کی کثرت فرمایا کرتے تھے کہ چاش کی نماز 10 رکعت 14 رکعت زیادہ فرما لی, پڑھ لی. اور اسی طرح اوابین کی تو مشہور جو ہم سمجھتے ہیں کہ 6 رکعت ہی ہے, لیکن ایک روایت اوابین کی 20 رکعت بھی ہے. اور یہ مبارک مہینہ ہے, عبادتوں کا مہینہ ہے. اگر اس میں کوئی 20 رکعت تک اوابین کی نماز پڑھنا چاہے, کوئی مشکل نہیں. عاشق کے لیے کیا مشکل ہوتی ہے عبادت کرنا, سبحان اللہ. عاشق کے لیے تو عبادت کرنا کوئی مشکل چیز ہے ہی نہیں. دوسرا کام جو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے وہ صدقہ, وہ خرچ فرمایا کرتے, غریبوں پہ خرچ کرنا, ناداروں پہ خرچ کرنا. آج کا مزاج نہیں, وہ پشتوں میں کہتے میم زرما ٹول زما, سمیٹنا نہیں ہوتا تھا, خرچ کرنا ہوتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں پہ خرچ فرمایا کرتے تھے, ناداروں پہ خرچ فرمایا کرتے تھے. اس زمانے میں ہم اپنے محلے میں دیکھیں, کوئی غریب بندہ ہو, کوئی سفید پوش بندہ ہو جو تمہیں کہہ نہ سکتا ہو, لیکن اس کی حالت بتا رہی ہے کہ اس کو ضرورت ہے, اس کے پاس جانا اور پھر دینا بھی اس انداز سے کہ اس کی بےزتی نہ ہو. اور حضرت آپ کی اس بات کو میں تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں. حضرت اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ پھر کیسا یار. وہ ہمارے پشت میں کہتے ہیں
دکور کست ہر سے معلوم بھی محلے والے بندے کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، کون سا بندہ غریب ہے، کون سا سفید پوش ہے، کون کس طرح ہے، اس کے پاس جانا۔ حدیث میں آتا ہے ایسا صدقہ دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ واقف نہ ہو، تو اس کو صدقہ دینا، اس کے ساتھ مدد کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ ایک ہے صدقہ دینا، ایک ہے صدقہ دینے کا طریقہ۔ یہ بھی ہمیں علماء کرام سے سیکھنا چاہیے کہ علماء کرام سے سیکھیے ہمارے محلے میں فلاں سفید پوش ہے، فلاں غریب بندے، کس طریقے سے صدقہ دوں، اس کی عزت بھی رہے۔ آج کا زمانہ نہ ہو کہ اس کو کچھ دیا، پیسے دیے، راشن دیا، کل اس کو آواز دیجیے اوے فلاں بندہ کیسے ہو، اس کی عزت کا بیڑا غرق۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے بڑا سود وہ ایک مسلمان کی ابروریزی کرنا، اللہ اکبر، اللہ وہ ہمیشہ ایک مسلمان کو بے عزت کرنا۔ اس سے دور فرمائے۔ تو جب صدقہ کریں بڑے پیارے انداز سے کریں۔ اور حضرت اس میں یہ بھی ہے نا کہ حضرت کہ اگر آپ کا مال صاف ہوگا تو وہ صاف بندے کے پاس جائے گا، اگر صاف نہیں ہوگا نا تو وہ ایسا ہوگا کہ بظاہر تو آپ کو وہ غریب لگے گا کہ نہیں دشپی پہ پڑھو مانے کا پیسے الفز ایسا ہی ہے، سب پیسہ بٹولا غلط زی کی لگے، بالکل ایسا ایسا ہے نا حضرت؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حلال رزق کا اثر ایسا ہے کہ گناہگار کو نیکی پہ لے آتا ہے، ہائے 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 ہائے، حرام رزق کا اثر یہ ہے کہ نیک کو گناہگاری کی طرف لے جاتا ہے۔ رزق کا بہت بڑا اثر ہے۔ تو رزق، صدقہ، حق حلال کمانا اور پھر دینا، یہ علماء کرام سے سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں پیارے حبیب نے سکھایا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اپنا کانا نہ کھلاؤ مگر تقوی دار کو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اور لوگوں کو نہ دیا جائے، دینا چاہیے، ہر کسی کو دینا چاہیے۔ ہاں، آپ کا رزق حلال ہوگا، اس کا اثر یہ ہوگا کہ گناہگار انسان بھی نیکی کی طرف آئے گا، ماشاءاللہ، وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ اور تیسرا کام جو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، زیادہ فرمائے، وہ دعاؤں کی کثرت، کہ نبی علیہ السلام اس ماہ مبارک میں انتہائی زیادہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اور 3 گھنٹے حضرت بہت قیمتی ہیں، 3 گھنٹے۔ پہلا گھنٹہ تہجد کا آخری گھنٹہ، جو آخری پہر رات کی ہو، تہجد کا آخری گھنٹہ، کہ اس وقت اللہ میاں فرما رہے ہوتے ہیں حل من سائلین، کوئی ہے سوال کرنے والا، غفرتہ، کہ میں اس کو بخش دوں، اعطیتہ، میں اس کو دے دوں۔ یہ گھنٹہ بہت قیمتی ہے، دنیا اور آخرت مانگنی چاہیے۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ دنیا نہ مانگو، صرف آخرت مانگو۔ اللہ میاں خود فرما رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت، وفی الآخرت، آخرت کو بعد میں ذکر کیا، دنیا کو پہلے ذکر کیا۔ تو دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی دنیا بھی خیر سے کم بے شک، نہیں ہے، وہ خیر ہی ہے، وہ خیر ہی ہے۔ تو ایک یہ گھنٹہ۔ دوسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے کا، یہ بہت مبارک گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اب مانگے کیا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ مانگے ہم عموماً کیا مانگتے ہیں؟ وہ ہمارے استاد جی محترم مولانا سعید غنی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال دوں کہ صبر نہیں مانگنا چاہیے، کہ جو بندہ صبر مانگتے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ میاں آپ ہم پر مصیبتیں لے آ، تب ہم صبر کریں گے، تو یہ بد دعا ہے۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل رہنما ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے پیشوا ہیں کہ انہوں نے ہماری ہر جگہ پہ رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی رہنمائی میں دعاؤں کی طریقے سے بھی رہنمائی فرمائی کہ افضل الدعا العافیہ، کہ عافیت مانگو۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، کہ دعاؤں کی کثرت ہو۔ اور تیسرا گھنٹہ جو ہے وہ افطاری سے پہلے کا گھنٹہ ہے۔ اس وقت عموماً ہماری بہنیں، مائیں بھی افطاری کی مشغولیت میں مشغولیت کرنے کی وجہ سے دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جوان باہر پھر رہے ہوتے ہیں، موبائل سر، حضرت موبائل استعمال کر ٹک رہے ٹاک میں لگے ہوتے ہیں، یوٹیوب میں لگے ہوتے ہیں، وہ یہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں۔ بہت ہی افسوس کا مقام ہے اللہ اکبر، کہ یہ قیمتی وقت، کہ حدیث میں آتا ہے دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو افطاری کے وقت میں اکٹھے دعا مانگنی چاہیے، اور ہر چیز اللہ میاں سے مانگنی چاہیے۔ اپنے آپ کو دعا مانگتے وقت نہیں دیکھنا چاہیے، اللہ میاں کو دیکھنا چاہیے۔ دینے والی ذات وہ ہے، وہ بہت کچھ دے سکتے ہیں اور وہ بہت کچھ دیتے ہیں۔ لہٰذا 3 اعمال ایسے ہیں کہ رمضان میں زیادہ کرنے چاہیے۔ پھر عشرے کی دعا ہے، رب اغفر
वरहम व अंत खैर राहिमीन, ए अल्लाह मियाँ आप हमें बख्श दीजिए, आप हमें रहमत, आप हम पर रहम कर दीजिए और आप बेहतरीन रहम करने वाली ज़ात है। और एक और दुआ है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। दूसरे श्री की दुआ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ए अल्लाह मियाँ तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। और जिस तरह आपने शुरू इंट्रो में फरमाया, जिस तरह आपने शुरू बात की कि अल्लाह मियाँ ये नहीं देखते कि तुम जवानी में तौबा करने आ रहे हो, बुढ़ापे में आ रहे हो। लिहाजा जवान हो बूढ़ा हो, माजूर हो ठीक हो, सेहतमंद हो बीमार हो, तंदुरुस्त हो, जिस हालत में भी हो, अल्लाह मियाँ से मांग लो, अल्लाह मियाँ तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। वो एक हदीस में भी आता है, ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाह करो और एक दफ़ा कह दो अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह पाक आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह मियाँ फरमाते हैं मैं तुम्हें तमाम गुनाहों माफ़ फरमा दूंगा, वमा उबाली, और मुझे परवाह भी नहीं। अल्लाह मियाँ को क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत अल्लाह आपको और भी जज़ाए खैर दे। अल्लाह जल्ल जलालू आपके इल्म में, आपके अलम में, अमल में और भी बरकत अता फरमाए। हज़रत माशाल्लाह। हज़रत ये रमज़ान का महीना है, आप ये बातें जो हज़रत साहब ने फरमाया है ना, ये जो बातें हैं इसको हमें नोट कर देनी चाहिए, इसको हमें लिखना चाहिए। इस इंटरव्यू को हमने बार बार सुनना है कि ये बात किसकी हो रही है और क्यों हो रही है और किस मौजू पर हो रही है और इससे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या खैर है। वरना हज़रत से ना या लालच के लिए बैठे हुए हैं, ना हम किसी लालच के लिए बैठे हैं कि यार इन बातों से हमें कुछ आना है। नहीं नहीं नहीं, हमें इस बातों से कुछ नहीं चाहिए। हमें इस बातों से सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए और आप लोग के लिए खैर चाहिए कि आप लोग को खैर मिले। हज़रत आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बड़ा ही कीमती है। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको दोबारा फिर तकलीफ़ देंगे, आपको तकलीफ़ देंगे और देते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों तक मयारी दीन पहुँचे। क्योंकि अल्लाह मुझे माफ़ करे, लोगों ने दीन को भी बिज़नेस बना दिया है, कारोबार बना दिया है। अमामा वो कहते थे, हमारे हज़रत फरमाते थे कि हर दाढ़ी छोड़ने वाला और हर पगड़ी बांधने वाला मोमिन नहीं होता है। तो ये लिबास हो गया है, अब लोगों ने इसको स्टाइल बना दिया है, अंदाज बना दिया है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू हमें आशिक़ रसूल बनाए। रमज़ान का महीना है, जाहिर सी बात है हर किसी का पड़ोस है, हर किसी के यार दोस्त हैं, रिश्तेदार है, जिससे रूठे हैं उसको मना लें। आस पास पड़ोस में खुद निवाला लेने से पहले उनमें बांटें, क्योंकि उनमें बड़ी खैर होती है। और ऐसी चीज़ अगर आपके दिल में बांटने की का जज्बा नहीं है तो किसी ऐसी चीज़ को ना पकाए कि उसकी खुशबू उन तक पहुँचे और उनका दिल करे, क्योंकि उनके भी बच्चे होते हैं, तड़पना होता है, उनके बच्चे भी उनसे मांगते हैं। तो ये रमज़ान का महीना खैर वाला है, बरकत वाला है, इसमें लूटो भाई। अल्लाह जल्ल जलालहू ने मेरा लगाया, लूटो, जितना लूटते हो लूटो और सही लूटो, लेकिन इसमें अल्लाह को राज़ी करो और इसमें अल्लाह को ऐसे राज़ी करो कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करे और जिनकी ज़िंदा नहीं है उनके लिए दुआएं करे, अस्कार करे और हज़रत के लिए दुआएं फरमाए, हमारे लिए दुआएं फरमाए, हमारे UTV चैनल के लिए दुआएं फरमाए, क्योंकि हमने कभी भी गलत चीज़ को न आगे लाया है और न आगे लाएंगे। हमेशा इस्लाम पर ही काम करेंगे। अल्लाह हमें इसकी और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। हज़रत अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हज़रत जो आपने फरमाया कि कीमती वक्तों में से वक्त निकाल के इधर आया हूँ, तो इसमें आजिज़ाना दरख्वास्त है, जो मौजू है, जो उन्वान है, वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उससे कीमती कोई मौजू हो ही नहीं सकता। हम क्या, हमारा वक़्त क्या, हम तो पूरे के पूरे सीरत पर कुर्बान हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अमल करने के लिए कुर्बान हैं। जिस तरह के सहाबा फरमाते थे, फ़िदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, कि ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बापा पर कुर्बान। लिहाजा आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त। अरे हज़रत, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कीमती है। देखिए आप कीमती क्यों है? आपके सीने में सीरत छुपी है, सूरत छुपी है। हम वो चीज़ को नहीं देख सकते जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ इस सोफे पे, हज़रत बेबी मैं भी जाता हूँ, या अल्लाह माला सीरत रहा कि मुझे ऐसा नहीं होता। उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी मेहनत छुपी है, सालों की मेहनत है उसको सीखने के लिए, उसको सुनने के लिए। तो हज़रत आप कीमती हैं, क्योंकि वही जो यार के साथ लग जाता है ना वो कीमती हो जाता है ना। तो आप कीमती हो ना हमारे लिए। सहाबा हमारे लिए कीमती है, बुजुर्गान हमारे लिए कीमती है। तो आपके सीने में जो सीरत छुपी है ना, उसने आपको चमका दिया है।
وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر تم دین میں آ گئے تو دین چمک گیا، دین کی واہ واہ ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، عمر دین میں آئے تو عمر چمک گیا ہے. اس دین کی برکت سے تو حضرت واہ واہ تو آپ کی بھی ہے، اللہ آپ کو اور بھی اتنا ہمت دے. یہ تو حضرت اور میری چلتی رہے گی کیونکہ حضرت بڑے ہی نازک مزاج ہے، اللہ ان کو اور بھی اسی طرح لوگوں کی خدمت کے لیے رکھے، کیونکہ ان کے بڑے کام ہوتے ہیں یونیورسٹی میں لیکچر دینا، لوگوں کو راستوں میں بھی لیکچر دینا، مطلب دعوت ہی دعوت ہے، دعوت ہی دعوت ہے. ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی سیرت کو بیان کرنا ہے. تو اللہ کریم اسی طرح ہمیں بھی بنائے. اب ہمیں اجازت دے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضرت کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور مولانا خوشحال خان صاحب کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.